وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين صدق الله العظيم وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ حضور سیدی مرشد و مولائی حضرت قبلہ دامت برکاتہ العالیہ، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سبوں کو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا اور اس امت میں پیدا ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے آج ہم سبوں کو اپنے پیر کی خانقاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرمایا۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے یہ پارے 7 کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ يحب المحسنین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایمان والے، ذرا غور سے سننے والی بات ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایمان والے جو اچھے کام کرنے والے ہیں، تو ایمان کا ذکر کیا پہلے، پھر اچھے کام کرنے والوں کا ذکر کیا اور کہا کہ اگر ان لوگوں سے کچھ گناہ ہو جائے، جو پہلے اصل میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جب شراب حرام ہوئی تو وہ صحابہ جو شراب کے حرمت سے پہلے شراب پیا کرتے تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ ہم تو شراب پیتے تھے پہلے، تو کیا اللہ اس کا حساب لے گا ہم سے یا اللہ معاف کرے گا؟ اللہ کرے گا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا اور کہہ رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں اور اچھے عمل کرنے والے ہیں ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اذا متقوا، جب کہ وہ تقوی اختیار کرے، وآمنوا اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور پھر اچھے عمل کرے، ثم اتقوا پھر تقوی لائے، تقوی حاصل کرے، ثم اتقوا واحسنوا پھر احسان کے درجے میں فائز ہو جائیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں سے بڑا پسند کرتا ہے۔ اس آیت میں آپ غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے مرتبہ ایمان کا ذکر کر رہا ہے۔ ایک ہی آیت ہے لیکن اس ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کتنے بار کیا؟ لیس علی الذین آمنوا، پہلے ایمان والوں کا ذکر کیا، پھر کہا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا، پھر ایمان کا ذکر کیا۔ تو 2 مرتبہ اس آیت میں ایمان کا ذکر آیا۔ اور تقوی کا کتنے بار ذکر آیا؟ تقوی کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ اس آیت میں ذکر کیا، اور اعمال صالحہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ اس آیت میں ذکر کیا، اور پھر احسان کا لفظ اللہ نے استعمال کیا اور فرمایا کہ وہ لوگ جو احسان کے درجے میں فائز ہوتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 مرتبہ 3 مرتبہ کوئی بات ارشاد فرما رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کر رہا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے نا ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کریں اور ایک ہی بات کو بار بار بندوں کو سنائیں کہ تم ایمان لاؤ، تم ایمان لاؤ، تم ایمان لاؤ، وہ بھی ایک ہی آیت میں۔ چلو بھائی 2-3 آیتوں میں 2-3 بار ایمان کا ذکر کیا وہ تو سوچ سکتے، ایک ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ایمان کا ذکر کر رہا ہے اور ایک ہی آیت میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کا ذکر کر رہا ہے، تو اس سے کچھ بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہاں پر 3-4 مرتبہ جو ایمان کو ذکر کیا یہ ایمان سیم ایمان نہیں ہوتا، بلکہ یہ الگ الگ ایمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان کے بھی کئی درجے ہوتے ہیں، اگر درجے نہ ہوتے ایمان کے تو بار بار ایمان کا ذکر نہیں کرتا۔ بار بار ایمان کا ذکر کرنا، بار بار تقوی کا ذکر کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے ایمان کے بھی کچھ درجے ہیں، تقوی کے بھی کچھ درجے ہیں۔ پہلے تو فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، یہ عام ایمان کی یہاں پر بات ہو رہی ہے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، یہ اسلام کی بات ہو رہی ہے اور اچھے عمل کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو مسلمان ہیں، پھر اس کے بعد جو ایمان کی بات ہوئی ثم اتقوا وآمنوا، پھر وہ لوگ ایمان لائیں گے، یہ ایمان عام ایمان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ایمان کچھ اور ہے جس کا اللہ یہاں پر ذکر کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثم اتقوا واحسنوا، پھر وہ تقوی اختیار کریں گے اور پھر احسان کے درجے میں فائز ہوں گے۔ اب اس ایک حدیث مبارک ہے جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ یہ آیت کی تفسیر اس حدیث سے بڑی اچھی واضح ہوتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام، بار بار ہم یہ حدیث سنے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا اسلام کا اور بتایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو۔ تو اسلام کا جب ذکر کیا تو اسلام کا جواب دے دیا۔ پھر جبرائیل نے سوال کیا مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ اسلام کا ذکر ہو گیا نا، اس کے بعد ایمان کیا ہے وہ یہ جو جبرائیل پوچھ رہے ہیں، اس کے پوچھنے سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اسلام اور ایمان ایک چیز نہیں ہوتی، اسلام ایک الگ ہے، ایمان ایک الگ ہے۔ اگر ایک ہی چیز ہوتی تو دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بات سمجھ میں آپ کو؟ اگر آپ مجھ سے کوئی چیز پوچھیں، میں اس کا جواب دوں، آپ دوبارہ اسی چیز کو پوچھیں تو میں بولوں گا بھائی ابھی تو جواب دیا، پھر کئی کو پوچھتے ہیں آپ؟ تو جبرائیل علیہ السلام جب ایمان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو سرکار دو عالم پھر ایمان کا جواب دے رہے ہیں، اور جب ایمان کی بات ہو گئی تو جبرائیل نے اور ایک سوال کیا، کہا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ تیسرا سوال کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمان اور احسان میں فرق ہے۔ پھر سرکار نے احسان کا جواب دیا۔ اب اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب یہ آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں پہلے جو ایمان کا ذکر کیا وہ عام اسلام کا ذکر کیا کہ جو عام مسلمان ہیں، عام اسلام لائے ہیں، نماز پڑھنے والے لوگ، روزے رکھنے والے لوگ، زکوٰۃ و حج کرنے والے لوگ، یہ لوگوں کا پہلا ذکر ہوا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وآمنوا، اور ایمان والے جو ہوتے ہیں، یہ جو دوسرے ایمان کا ذکر کیا یہ اسلام کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ایمان حقیقی کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین اور اللہ پر بھروسہ جو ہم سنتے رہتے ہیں، یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایک عام ایمان تو ہے کہ ہر کوئی ایمان والا ہے، یہ خاص ایمان ہے جو اللہ پہ یقین اور بھروسہ کرتا ہے اس کو خاص ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَأَحْسَنُوا، صرف ایمان ہی نہیں، میرے بندے وہ ہوں گے جو احسان کے درجے میں فائز ہوں گے۔ احسان کسے بولتے ہیں؟ بار بار ہم سنے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو مشاہدہ اور مراقبہ اس کا نام احسان ہے۔ اگر تم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے تو کم سے کم یہ سمجھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو مراقبہ اور مشاہدہ جس کو ہمارے تعلیمات میں بولتے ہیں، اس کو احسان بولتے ہیں۔ تو میں یہ آیت آپ کے سامنے اس لیے پڑھا ہوں کہ حال حال میں کسی نے مجھ سے کہا کہ ہمارے جو تصوف کی تعلیمات ہیں، ہمارے جو تصوف کی باتیں ہیں، یہ باتیں قرآن اور حدیث میں نہیں ملتی، یہ ایک نئی باتیں ہیں، اس کی اصطلاح قرآن میں نظر نہیں آتی۔
یہ جو ہم بولتے ہیں مراقبہ کرنا، مشاہدہ کرنا، اور یہ جو باتیں ہم بولتے ہیں یاد حق علی الدوام ہونا، یافت حق ہونا، یہ باتیں جو ہے قرآن اور حدیث میں نہیں ملا کرتی، جبکہ اگر ہم قرآن کھول کے دیکھیں تو سارا کا سارا قرآن ہم کو تصوف سے بھرا ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ایمان کا ذکر کر کے یہ بتلا رہا ہے کہ دیکھو ایمان کے بھی کچھ درجے ہوتے ہیں، اسی درجوں کو تصوف میں اسلام، ایمان اور احسان کا نام دیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے بھی درجے بتائے، صرف ایمان کے درجے نہیں، تقوی کے بھی درجے بتائے۔ کہا ثم اتقوا، پہلے تقوی کا ذکر کیا، پھر بعد میں تقوی کا ذکر کیا، اور اچھے عمل کرنے کو الگ ذکر کیا، تقوی کو الگ ذکر کیا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ تقوی کا نام صرف عمل نہیں ہے۔ اگر تقوی کا نام صرف اچھے کام کرنا ہوتا، اللہ کا تقوی وہ تو اچھے کام کرنے کو تقوی نہیں بولتے۔ ہاں، شریعت کے تقوی میں وہ بھی آ جاتا ہے، اوامر کی پابندی کرنا، نواہیات سے اجتناب کرنا، جو ہم تعلیمات میں سنتے ہیں، وہ تو اللہ نے شروع میں ذکر کر دیا کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، اس میں شریعت کا تقوی آ گیا۔ اب جو دوسرے تقوی کا ذکر کیا کہ وہ پھر متقی ہوں گے، یہ شریعت کا تقوی نہیں ہے، یہ طریقت کا تقوی اللہ یہاں بتا رہا ہے۔ اور پھر جب تیسرے تقوی کا ذکر کیا کہ پھر وہ تقوی والے ہوں گے، وہ تقوی وہاں طریقت کا نہیں، حقیقت کا تقوی اللہ بتا رہا ہے۔ یہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک میں ہماری ساری تعلیمات بھری پڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے، ایمان کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے، احسان کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے، تقوی کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے، پھر تقوی کے درجے بھی اللہ بتا رہا ہے، اور ہر درجے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزا بھی بتایا۔ ہر درجے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بتایا؟ مقام بتایا، اس کا مرتبہ بتایا، اور ہر درجے والوں کی خصوصیت کیا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر کیا۔ انہی ساری باتوں کو ایک جگہ جمع کرنے کا نام تصوف ہے۔ تصوف ایک نئی چیز نہیں ہے، تصوف کوئی قرآن اور حدیث سے ہٹی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تصوف وہی ہے جو قرآن اور حدیث کا اصل نچوڑ ہے۔ قرآن اور حدیث کی روح کو تصوف کہا جاتا ہے۔ اور یہ عالم صحابہ کرام کا بھی معمول یہی تھا کہ صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے؟ ایمان کے کئی درجے کو سیکھا کرتے تھے، ایمان کی حقیقت کو وہ سمجھا کرتے تھے۔ ایمان کا مطلب ان کے ذہن میں وہ نہیں تھا جو عام لوگوں کے ذہن میں ہے، ایمان کا مطلب اور ایمان کی حقیقت ان کے ذہن میں کچھ اور تھی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آتے ہیں، ان کا نام حارثہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ تم نے صبح کیسے کیا، یعنی کس حالت میں صبح کیے تم؟ تو حضرت حارثہ جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ اصبحت مؤمنا حقا، میں پکا ایمان والا بن کے صبح کیا۔ آپ دیکھو ایمان کا مطلب صحابہ کے دلوں میں کیا تھا، صحابہ کے ذہن میں ایمان کا مطلب کیا تھا؟ وہ نہیں تھا نماز پڑھنے کو ایمان نہیں کہتے تھے، وہ روزہ رکھنے کو ایمان نہیں سمجھتے تھے، وہ پھر ان کے ذہن میں ایمان کیا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں پکا سچا ایمان والا بن کے صبح کیا ہوں، تو سرکار نے ان سے پھر سوال کیا کہ اے حارثہ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ فَمَا حَقِيقَةُ إِيمَانِكَ، اے حارثہ ہر ایک چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا صحابہ صرف ایمان کا نام نہیں لیتے تھے، وہ ایمان کی حقیقت کو سمجھا کرتے تھے۔ اور جب حقیقت کا پوچھا تو حضرت حارثہ نے جواب دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ ایمان کی حقیقت اب انہوں نے بتایا اور اعلیٰ درجہ ایمان کا بتایا، اور کیا فرمایا کأنی انظر الی عرش ربی بارزا، یا رسول اللہ کیفیت میری یہ ہوئی ہے گویا میں اپنے آنکھوں سے خدا کے عرش کو اپنے سامنے دیکھا کرتا ہوں۔ یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا ہی ایمان ہے، روزہ رکھ لینا ہی ایمان ہے، زکوٰۃ و حج کر لینا ہی ایمان ہے۔ ہاں بے شک یہ بھی ایمان ہے، لیکن یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، مکمل ایمان نہیں ہے۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ ایمان کی حقیقت میں پہنچ جاتا ہے اس کو مشاہدہ اور مراقبہ کی کیفیت نصیب ہوا کرتی ہے۔ اس کو ہماری اصطلاح میں مراقبہ مشاہدہ بولتے ہیں، ورنہ قرآن کی اصطلاح میں اس کو احسان کا لفظ استعمال کیا گیا کہ اس کو احسان کی توفیق نصیب ہوا کرتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اپنے آنکھوں سے بیٹھتا تو فرش پر ہے لیکن عرش الہی کو دیکھا کرتا ہے۔ یہ کوئی بول لینے سن لینے والی باتیں نہیں ہوتی، یہ بڑی بڑی باتیں نہیں ہوتی، یہ حقیقت ہے، یہ فیکٹ ہے۔
واقعتاً اگر کوئی اس راستے پہ آئے، اس راستے پہ چلے، تب کہیں جا کر اس کو معلوم ہوگا کہ اس راستے میں کیا کیا ہے۔ چونکہ ہم اس فیلڈ کے نہیں ہیں، اس لیے ہم سمجھ نہیں سک رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے، اگر انہیں آ کے انجینئر کے بارے میں کچھ بول رہا ہے کہ دیکھو یہ بلڈنگ غلط بنائی، یہ بلڈنگ ایسا نہیں بنانا تھا، وہ بلڈنگ ویسا نہیں بنانا تھا، تو انجینئر کیا بولے گا؟ حضرت آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ ڈاکٹر بے شک ہے، لیکن آپ کا فیلڈ الگ ہے، یہ ہمارا فیلڈ الگ ہے۔ آپ کے فیلڈ میں استاد ہوں گے، آپ کے فیلڈ میں بڑے ہوں گے، لیکن یہ فیلڈ میں آپ کو کچھ نہیں آتا۔ اگر یہ فیلڈ سیکھنا ہے تو پہلے آ کے ہمارے پاس بیٹھو، ہمارے قدموں میں بیٹھو، آپ چاہے جتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو، ہمارے قدموں میں بیٹھیں گے تو ہم ہمارا فیلڈ آپ کو بتائیں گے۔ تو اسی طرح ظاہری ایمان کا فیلڈ الگ ہے، یہ باطنی ایمان کا فیلڈ الگ ہے۔ ظاہری ایمان کو حاصل کر لے کے، کتابیں تھوڑی بہت پڑھ لے کے، احادیث تھوڑے بہت پڑھ لے کے، عالم بن کے اگر کوئی یہ کہے کہ تصوف قرآن میں نہیں ہے، صوفیانہ یہ جو باتیں ہیں یہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا فیلڈ الگ ہے۔ وہ الگ فیلڈ والے آ کر دوسرے فیلڈ کی بات مت کرو۔ جب تم بھی واقعتاً مرید بنو گے، جب تم بھی اس راستے میں چلو گے، جب کہیں جا کر تم کو معلوم ہوگا کہ اس راستے میں کیا کیا باتیں ہیں۔ یہ راستہ صحابہ اکرام کا راستہ تھا۔ کیا فرماتے ہیں حضرت حارثہ کہ یا رسول اللہ، میری کیفیت یہ ہے ایمان کی کہ میں عرش الہی کو اپنے آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں، اپنے آنکھوں سے میں عرش الہی کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ کیفیت جس کو نصیب ہوتی ہے، جب کہیں جا کر اس کو احسان کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، اور ایسے احسان کرنے والوں سے اللہ خود محبت کرتا ہے۔ ہم اللہ سے محبت کرنا الگ ہے، اللہ ہم سے محبت کرنا الگ ہے۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں تاکہ بات اچھی سمجھ میں آئے۔ ایک باپ کو اگر 10 بیٹے ہوں، بیٹے کو یہ بولنا آسان ہے کہ میں ان کا بیٹا ہوں، میں ان کا بیٹا ہوں، میں ان کا بیٹا ہوں۔ بیٹا بولنا کمال نہیں ہے، باپ یہ بولنا کہ یہ میرا بیٹا ہے، باپ یہ بولنا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تب کہیں جا کر اس کا مقام ہے، تب کہیں جا کر اس کا مرتبہ ہے۔ یہ نہیں کہ وہ خود بولتے پھرے کہ میں بڑوں کا بیٹا ہوں، بڑے بولے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اسی طرح ہر کوئی بولتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ کمال نہیں ہے۔ اللہ یہ بولنا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ یہ بولنا کہ اس کا مقام میرے پاس ہے، اللہ یہ بولنا کہ اس کا مرتبہ میرے پاس ہے۔ اور وہ کس کا مقام ہوگا؟ وہ عام مسلمانوں کے متعلق اللہ نے فرمایا، احسان کے درجے پہ فائز ہونے والوں سے اور تصوف کے لائن میں آ کر اس لائن میں اونچے مقام کو پہنچنے والے کے لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، ہم محبت کرتے ہیں احسان کرنے والوں سے۔ اللہ کا محبت کرنا الگ ہے اور ہمارا اللہ سے محبت کرنا الگ ہے۔ اور آپ دیکھو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں ایمان کی اس کیفیت پہ چلے گئے تو بندے کا مقام کیا ہوگا۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ڈر سے عبادت کرتا ہے، اللہ کے خوف سے عبادت کرتا ہے، اور یہ غلاموں کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ یہ غلام ہے، مالک کے ڈر سے مالک کی عبادت کر رہا ہے، یہ غلام ہے۔ اور ایک بندہ وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے لیکن جنت کی خواہش میں عبادت کرتا ہے کہ مجھے جنت مل جاتی، مجھے کچھ ملتا تو کچھ ملنا بول کے جو عبادت کرتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ تاجر بندہ ہے، یعنی اللہ سے تجارت کر رہا ہے۔ اے اللہ میں تیرے کو 4 رکعت نماز دیا، بدلے میں تو میرے کو جنت دینا۔ جس طرح ہم دکان کو جاتے ہیں، انہیں 10 روپے چاکلیٹ دے، تو جس طرح پیسے دے کر چاکلیٹ لیتے ہیں، اللہ کو عبادت دے کے جنت لے رہے ہیں۔ تو یہ وہ بندہ ہے، یہ تاجر ہے۔ اور وہ جو تھا جو اللہ کے ڈر سے عبادت کر رہا تھا، وہ غلام بندہ ہے، یہ تاجر بندہ ہے۔ اور یہ 2 بندوں سے بھی اللہ محبت نہیں کرتا۔ یہ ہم نہیں بول رہے، زین العابدین رضی اللہ عنہ بول رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں تیسرا بندہ اور ایک ہے، وہ تیسرا بندہ وہ ہے نہ اللہ کے ڈر سے عبادت کرتا ہے، نہ جنت کی خواہش میں عبادت کرتا ہے، وہ کرتا ہے عبادت تو صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے۔ اور اس بندے کو امام زین العابدین نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ یہ آزاد بندہ ہے، اور یہ حقیقت میں خدا کا بندہ ہے۔ آپ دیکھو یہ بندوں کے درجے کیسے نکل گئے بھائی۔ امام زین العابدین جب بولے تو کہیں نہ کہیں تو انہوں پڑھے ہوں گے، کسی نہ کسی سے انہوں سنے ہوں گے، حضرت حسین کے بیٹے ہیں انہوں، رسول اللہ کے گھر والے ہیں انہوں، جب انہوں بول رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں پڑھے ہوں گے، کہیں نہ کہیں سنے ہوں گے۔ اب ان کا قول ہمارے لیے حجت بھی بنتا ہے۔
کیونکہ وہ تابعی بھی ہے، تابعی ہے وہ. اور کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں. انہوں فرما رہے ہیں کہ بندوں کے اتنے اقسام ہوتے ہیں، بندوں کے بھی کئی قسم ہوتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا بندوں کے قسم ہوتے ہیں تو بندوں کے ایمان کے بھی قسم ہوتے ہیں. وہ جو اللہ کے ڈر سے عبادت کر رہا تھا اس کا ایمان کا الگ قسم کا تھا. یہ جو جنت کی خواہش میں عبادت کر رہا تھا اس کے ایمان الگ قسم کا ہے. اور یہ جو صرف اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہے اس کا ایمان ایک الگ قسم کا ہے. قرآن میں اسی قسم کو اس آیت میں ذکر کیا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا. کیا کہتا ہے اللہ؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر ایمان لائے اور پھر اللہ کا تقوی اختیار کرے، پھر ایمان لائے، پھر تقوی اختیار کرے، پھر احسان کے درجے میں فائز ہوئے. بات سمجھ نہیں آپ کو؟ تو یہاں پر اللہ درجے بتا رہا ہے. پہلے تم کون سے بندوں میں آؤ گے؟ پہلے تو ان بندوں کے فہرست میں تم آؤ گے جو میرے ڈر سے عبادت کرتے ہیں. پھر ان بندوں کے لین میں آؤ گے جو جنت کی خواہش میں عبادت کرتے ہیں. پھر ان بندوں کے لین میں آؤ گے جو صرف میرے لیے عبادت کرتے ہیں. بات سمجھ نہیں آئی آپ کو میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بایزید بستامی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کسی ولی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام کیا اور کہا کہ کلہم یطلبون منی، دنیا میں جتنے بھی میرے بندے ہیں، یہ اللہ فرما رہا ہے، الہام کر رہا ہے بندوں کی طرف کہ دنیا میں جتنے بھی میرے بندے ہیں وہ سارے کے سارے مجھ سے مانگتے ہیں. یطلبون منی، مجھ سے مانگتے ہیں، الا ابا یزید، لیکن جو بایزید بستامی ہیں ان کی کیفیت الگ ہے. وہ مجھ سے نہیں مانگتے، فإنہ یطلبنی، وہ مجھ سے نہیں مانگتے، وہ مجھے مانگتے ہیں. مجھ سے مانگنے میں مجھے مانگنے میں فرق ہے. اللہ کہتا ہے پورے بندے مجھ سے مانگتے ہیں، یعنی میری خواہش نہیں ہے، میرے چیزوں کی خواہش ہے. مجھ سے مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ وہ دے دے، یہ دے دے، وہ کر دے، یہ کر دے. مطلب میری تمنا نہیں ہے، میری محبت نہیں ہے، میرے چیزوں کی محبت ہے. پورے لوگ میرے چیزوں کو مانگتے ہیں، بایزید مجھے مانگتا ہے. اور بایزید بستامی رضی اللہ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف الہام کیا اور کہا کہ ابا یزید ماذا ترید، پوچھا کہ اے بایزید تم کیا چاہتے ہو، کیا ہونا تمہارے کو، کیا مانگتے تم، کیا چاہتے ہو تم؟ تو بایزید بستامی رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہم انی ارید ان لا ارید الا ما ترید، اے اللہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو تو چاہے وہی مجھے، اسی میں میں راضی ہو جاؤں. یعنی رضائے الہی میں چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ بس تو جو چاہے وہی چاہوں، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز میرے ذہن میں نہ ہو، میرے دل میں نہ ہو. اور ایک اللہ والے سے پوچھا گیا، اب آپ دیکھو ایمان کے اقسام بتا رہا ہوں، میں ایمان کے درجے بتا رہا ہوں. اللہ والے سے پوچھا گیا کہ اگر تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار دے دے، غالباً ابن سیرین رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، اگر اللہ تمہارے کو اختیار دے دے، ایک طرف جنت ہے اور دوسری طرف 2 رکعت نماز ہے، کیا لیتے؟ جنت لیتے یا 2 رکعت نماز لیتے؟ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف جنت دے دے، ایک طرف 2 رکعت نماز دے دے تو قسم خدا کی میں جنت کو چھوڑ دوں گا، نماز کو لے لوں گا. سبحان اللہ. لوگوں نے پوچھا خالی ہوا میں تیر نہیں مارے ہو، وجہ بھی بتائے، خالی بڑے باتیں نہیں کرے، وجہ بھی بتائے. پوچھے کہ ایسا کیوں؟ تو ارشاد فرمایا اس لیے کہ جنت میں اللہ کی نعمتیں ہیں، جنت میں حوریں ہیں، جنت میں محل ہے، جنت میں قصور ہے، جنت میں ہر چیز موجود ہے. لیکن جب میں جنت میں جاؤں گا میرا ذہن حوروں کی طرف جائے گا، جب میں جنت میں جاؤں گا میرا ذہن اللہ کی نعمتوں کی طرف جائے گا. تو جنت میں ذہن اللہ کی طرف نہیں ہوگا، نعمتوں کی طرف ہوگا. اور جب میں نماز میں ٹھہرتا ہوں تو میرا دل اللہ سے لگ جاتا ہے. تو اللہ کی نعمتوں کی طرف دل ہونا یہ مجھے پسند نہیں، اللہ سے دل لگا ہونا یہ مجھے پسند ہے. اسی لیے میں جنت سے زیادہ 2 رکعت نماز کو افضل سمجھتا ہوں. یہ کون بندے ہیں بھائی؟ یہ کون سا ایمان ہے بھائی؟ اگر ہم ہوتے تو جنت کو لے لیتے نا، ہم ہوتے تو یہ بولتے ارے جنت مل رہی بہت بڑی بات ہے. لیکن اللہ والوں کا یہ حال نہیں تھا. اس سے سمجھ میں آیا کہ ہمارے ایمان میں اور ان کے ایمان میں فرق ہے. جب یہ ایمان میں فرق ہے تو ہماری محبت کرنے میں اللہ سے اور ان کے محبت کرنے میں بھی فرق ہے. اور جب محبت میں فرق ہے تو پھر بدلے میں بھی فرق ہے. جو ان کو اللہ بدلہ دیتا، جو ہمارے کو بدلہ دیتا، اس میں بھی فرق ہے. ہم صرف اللہ کی جنت کو مانگتے ہیں، دوزخ سے بچتے ہیں تو اللہ وہ دے دیتا ہے. اور جو بندے صرف اللہ کو مانگتے ہیں، اللہ کو طلب کرتے ہیں، اللہ کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ خود ان کا ہو جاتا ہے.
یہ حدیث مبارک ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ بھی اس کا ہو گیا، اللہ بھی اس کا ہو گیا۔ یہ حدیث ہے، جب اللہ اس کا ہو گیا تو پھر پوری دنیا تو اس کے قدموں میں پھرے گی نا، کیونکہ اللہ خود اس کا ہو گیا، مالک خود اس کا ہو گیا۔ جب بادشاہ خود اس سے محبت کرنے لگ گیا تو بادشاہ کی پوری رعایا جو ہوتی ہے وہ پورے کے پورے اس کے قدموں میں آئے گی۔ اسی لیے کہا الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات والارض، ارے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے قدموں میں ہم لا کے رکھ دیں گے ساری دنیا کو۔ ذرا پلٹ کے تو دیکھو ہماری طرف پلٹ کے تو دیکھو نا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف نہیں پلٹتے، ادھر چل جاتے دنیا کی طرف، ماں سوا اللہ کی طرف، جنت کی طرف، دوزخ سے بچنے کی طرف۔ تو یہ ہمارے ایمان میں اور ان کے ایمان میں فرق ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ ایمان کے بھی حصے ہوتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری تعلیمات جو ہے خالی بنا لیے ہم، ایسا نہیں، یہ قرآنی بات ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ایمان کے کچھ حصے ہوتے ہیں، اور پھر تقوی کے کچھ حصے ہوتے ہیں، اور پھر جو احسان کے درجے پہ فائز ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس احسان والے سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، ایمان والے ہیں نا، پھر ایمان لاؤ اللہ پہ۔ ایمان والوں کو ایمان لاؤ بول رہا۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان کی کئی قسمیں ہیں۔ اگر ایک ہی قسم ہوتی تو بار بار وہی کام کرنے کو اللہ نہیں بولتا۔ ایک ہی کام کو ریپیٹ کرنا یہ اللہ کی عادت نہیں ہے۔ اگر کوئی کھانا کھا چکا اس کو ہم بول رہے ہیں کھانا کھاؤ، وہ بولیں گا کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا تو، میں کھا چکا ہوں، میرا پیٹ بھر چکا ہے، تو پھر دوبارہ کیوں کھاؤں گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ایمان والوں کو اگر بولے پھر ایمان لاؤ، کیا مطلب ہوگا؟ معلوم ہوا کہ ایمان کے بھی درجے ہیں۔ جو عام ایمان والا ہے اس کو اللہ ایمان حقیقی کی طرف بلا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں۔ ہم کیا سمجھ لیے؟ ایمان کو تو خالی کلمہ پڑھ لیے تو ایمان والا، روزہ رکھ لیے تو ایمان والا، نماز پڑھ لیے تو ایمان والا، نہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ارے 70 سے بھی زیادہ حصے ایمان کے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں۔ تو ہم کو اس سے پتہ چلا کہ ایمان کے بھی کئی حصے ہیں، تقوی کے کئی حصے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایمان حقیقی والوں کی صحبت میں بٹھایا ہے، یہاں آ کر ہم ایمان حقیقی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ یہاں آ کے ہم جنت سے بچنے آئے، دوزخ سے ڈر کے آئے، جنت کی خواہش میں آئے، یہ ہمارا آنا بیکار ہے۔ ہاں فضیلت تو ہے اللہ والوں کے پاس آنے۔ ابھی ہم سنے، ہمارے شکر چاچا سے سنے، غوثی بھائی سے سنے کہ کیا سنے؟ اللہ والوں کے پاس آنا، اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھنا، اس سے یہ ملتا یہ ملتا، بے شک ملتا ضرور ہے۔ اللہ کسی کو محروم تو نہیں رکھتا۔ ہم قوم لا یشقی جلیسہم، فرمایا کہ یہ ذاکرین ایسے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ تو ملتا، لیکن وہ نہیں ملتا جو ملنا چاہیے۔ اور وہ ملنے کے لیے ہم آنا یہاں پر، اور وہ مانگنے کے لیے یہاں پر آنا۔ اللہ والوں کے پاس اللہ کو مانگنے آنا، اللہ والوں کے پاس دنیا کو لینے، جنت کو لینے نہیں آنا۔ ایمان حقیقی جو اللہ والوں کے پاس ہے، جو احسان کے درجے پہ یہ لوگ فائز ہوئے ہیں، مشاہدہ مراقبہ جو اللہ والوں کے پاس ہے، ہم آ کر اس مشاہدہ اور اس مراقبہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، تب کہیں جا کر ہم سالکین راہ بنیں گے۔ بولتے نا سالکین راہ، سالکین، کس کو بولتے ہیں سالکین راہ؟ اس کو بولتے ہیں کہ جو اللہ والوں کے راستے پہ چل پڑا ہے، اللہ تک پہنچنے کے راستے پہ چل پڑا ہے، اس کو سالکین راہ کہتے ہیں۔ الغرض اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی ہم بولتے ہیں سنتے ہیں مولا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان حقیقی کے درجے پہ فائز فرمائے، اور احسان کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہمارے پیروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمارے پیروں کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ ہمارے پیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت اور عافیت عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔